ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 128वें 3 रोज़ा उर्स का दूसरा रोज अकीदतमंदों ने कोट मिठन का रुख कर लिया। दरगाह के अहाता में जिक्र फरीद, मार्फत के रंग, फरीद के कलाम की सदाएं मुर्शद से अकीदत सर चढ़कर बोलने लगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर का अहतमाम। कोट मिठन में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबा जारी। दूसरे रोज सजादा नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरेजा की क़यादत चादरपोशी का जुलूस कसरे फरीद से बरामद। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ कमेटी चौक पहुंचेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरेजा ज़ायरीन के लिए दुआ करेंगे। कोट मिठन में रौनकें अरूज पर, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात। महफिल समा में अकीदतमंद झूम उठे। कल महफिल समा, खत्म शरीफ और इख्तितामी दुआ की जाएगी। खाना फराहमी का वादा करके कैंप्स में से रोजाना किया गया था। घरों में खाने को कुछ नहीं, इंतजामिया ने भी कोई खबर नहीं ली। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन खवातीन सरापा एहतजाज, कहा गंदुम सैलाब में बह चुकी, इंतजामिया खाने को कुछ दे। भावनगर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का पानी जमा, इंतजामिया की तरफ से कायम कैंप खत्म कर दिए गए। घर ज़ेर-ए-आब, सैलाब मुतासरीन अभी भी खैमों में रिहाइश पजीर। मुखय्यर हजरात की तरफ से सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी। सैलाब को एक माह गुजर गया, मुश्किलात अभी बाकी। लुड्डन के इलाका गुलाम शाह में भी अभी भी पानी जमा। मुतासरीन पानी से गुजरकर घरों तक जाने लगे। रास्ते मसदूद, आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मच्छरों की बहुतात, अमराज फैलने का अंदेशा। मुबारकपुर के सैलाब मुतासरीन के हौसले बुलंद। सैलाब में तबाह होने वाले आशियाने दोबारा बनाने लगे। मट्टी की दीवारें बनाकर घरों में मुंतकिली जारी। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत बहाली का काम जारी रखे हुए। सैलाब से किसानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। जतोई के इलाका शहर सुल्तान के किसान अगली फसल काश्त करने के लिए परेशान। किसानों का कहना था पहली फसल तबाह हो गई, अगली फसल काश्त करने के अखराजात नहीं। किसका कितना नुकसान हुआ? मुल्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद सर्वे जारी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तहसील मुल्तान में सबसे ज्यादा आम के बागात को नुकसान पहुंचा। जलालपुर में कपास की फसल मुतासिर हुई। एक हफ्ते में इब्तदाई रिपोर्ट सेक्रेटरी ज़राअत को पेश की जाएगी। जनूबी पंजाब में सैलाब से भारी माली नुकसान। अजाले के लिए हुकूमत की तरफ से सर्वे टीम्स तश्कील। नलसी में 27 टीम्स डेटा इकट्ठा करने में मसरूफ। सैलाब से 40 मोजाजात मुतासिर हुए। डेप्यूटी कमिश्नर भावनगर ऑफिस में इजलास। खुसूसी मशीर वजीर आला बाबर अलाउद्दीन ने सदारत की। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर अरशद नदीम शरीक। सैलाब मुतासरा इलाकों के सर्वे, रिलीफ और बहाली इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। मुल्तान के फ्लड रिलीफ कैंप्स में नए मेहमानों की आमद। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम कैंप में खुशियां। असगर की 2 बेगमात के यहाँ बैक वक्त 2 नन्ही परियों की आमद। बच्चियों की पैदाइश पर मिठाई तकसीम, वालिदैन खुशी से निहाल। लोधरा इंतजामिया सैलाब मुतासरीन की कफालत के लिए सरगर्म। हयातपुर में सैलाब मुतासरीन के एजाज में खुसूसी तकरीब। इत्तेदाल फाउंडेशन के ताउन से 1200 अफराद में राशन तकसीम। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू सईद वसीम हसन की खुसूसी शिरकत। आरपीओ बहावलपुर इन एक्शन। रिश्वत के इल्जाम में थाना सिटी सादिकाबाद के एसएचओ समेत 4 अहलकार मुअत्तल। हैकर से मिली भगत और 50 लाख रिश्वत लेने का इल्जाम। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी।
میپکو ٹیمز کی بجلی چوروں کے خلاف تابڑتوڑ کارروائی. ملتان کے مختلف علاقوں سے 40 بجلی چور دھر لیے. 1,27,000 یونٹ چوری پر 67,60,000 روپے جرمانہ. 42,38,000 روپے خزانے میں جمع. میونسپل کمیٹی میاں والی کا تجاوزات کے خلاف آپریشن. بطاخیل چوک اور سرگودا روڈ سے تجاوزات کا صفایا. دکانوں کے باہر رکھا گیا سامان ضبط. حد سے تجاوز کرنے والے 15 دکانوں کو جرمانہ. خبردار، ہوشیار، شہریوں کے پاس صرف چند گھنٹے باقی. گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری روز. رش کے باعث FPR کا IRS سسٹم بیٹھ گیا. فارم فائلنگ اور سبمیشن میں مشکلات کا سامنا. FPR کی تنخواہ دار طبقے اور کاروباری افراد کو گوشوارے جمع کرانے کی تاکید. دفاتر رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے. FPR تاریخ میں توسیع سے انکاری. جنوبی پنجاب سیلاب سے بہت متاثر ہوا ہے. ٹیکس گوشواروں کی آخری تاریخ میں 30 روز کی توسیع کی جائے. سابق صدر چیمبر آف کامرس ملتان میاں راشد اقبال کہتے ہیں حکومت کو سند. محکمہ ایکسائز کی طرف سے ٹیکس وصولی کا ہدف. موٹر رجسٹریشن کا ہدف 1,60,00,000 ہے. پہلی ساماہی کا ہدف حاصل کر لیا ہے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ملتان اسد اللہ خان کے روحی سے گفتگو. ان رجسٹرڈ گاڑیاں رجسٹر کرانے کی اپیل. ملتان میں بسیں کھڑی کرنے کے لیے دیوار کی تعمیر. بہاڑی چوک کی تاجر برادری سراپا احتجاج. دیوار کھڑی کرنے سے روزگار بند ہو جائے گا. ڈیپٹی کمشنر روزگار ختم ہونے سے بچائیں. مظاہرین کی اپیل. شہداء کے اہل خانہ محکمہ پولیس کی ذمہ داری. صوبائی وزیر قانون کی زیر صدارت اجلاس. 17 شہداء کے اہل خانہ کو چھت مالی امداد دینے کی منظوری. ملتان، بہاولپور، DG خان، راجن پور، سرگودا کے شہداء شامل. DC میاں والی اسد عباس مقصی کی زیر صدارت اجلاس. افغان باشندوں کے انخلا کے بعد انتظامی امور کا جائزہ. سہولیات کو عوامی فلاح و بہبود کے استعمال میں لانے کا فیصلہ. افغان مہاجرین کیمپ کے تمام امور انتظامیہ کے حوالے ہیں. پنجاب کے 15,000 سے زائد سرکاری اسکولز میں کلاس رومز کی قلت. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے حکومت سے اضافی فنڈز مانگ لیے. 36,872 اضافی کلاس رومز تعمیر کرنے کے لیے تخمینہ تیار. منصوبے پر مجموعی طور پر 49.7 ارب روپے لاگت آئے گی. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے حکومت کو منصوبے کی مکمل تفصیلات پیش کر دی. کا پاکستان چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں. ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کی آگاہی مہم. یونیورسٹی آف سدرن پنجاب ملتان میں خصوصی سیشن. تعلیمی، سماجی اور معاشی مستقبل پر تبادلہ خیال. طلبہ کو درست سمت کے لیے رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے. پاکستان سے غیر مسافی نظام کو خاتمہ کرنا ہوگا. جب ادارے کمزور پڑتے ہیں تو بدعنوانی بڑھتی ہے. چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود کا یونیورسٹی آف سدرن پنجاب ملتان میں خصوصی سیشن سے خطاب. پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کی تجویز. میاں عامر نے ملک کو 400 کالجز، 3 یونیورسٹیز دی. میاں عامر تعلیمی سیکٹر کے بڑے محسن ہیں. چیئرمین سپیریئر گروپ اور ایپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا یونیورسٹی آف سدرن پنجاب ملتان میں خصوصی سیشن سے خطاب. بولے مہم کا حصہ بننے والے طلبہ کی قسمت بدل جائے گی. DC لودرا کا گورنمنٹ ہائی اسکول فیض آباد کا دورہ. ارلی چائلڈہڈ کیئر سینٹر کے 2 کمروں کا افتتاح کیا. اسکول کونسلز کے اپنی مدد آپ کے تحت ترقیاتی کاموں کو سراہا. ڈاکٹر لبنہ نذیر نے طلباء سے سوالات بھی کیے. DC لیا نے گرلز ایلیمنٹری اسکول 157 میں سولر سسٹم کا افتتاح کیا.
رحیم یر خان چیمبر آف کامرس کا سالانہ جنرل باڈی اجلاس صدر ولید احمد نے صدارت کی. ایگزیکٹو اور جنرل ممبران شریک. میمورینڈم آف آرٹیکل آف ایسوسیشن ایکٹ کی منظوری. گزشتہ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کی توثیق. ملتان ترقی کے راستے پر گامزن. ایم ڈی کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے. ڈسپوزل اسٹیشنز اور ٹیوب ویلز کو اسکاڈا سسٹم پر منتقل کیا جائے گا. دفاتر اور انفراسٹرکچر کی مانیٹرنگ مرکزی ڈیش بورڈ کے ذریعے ہوگی. ڈیجیٹل رین گیجز نصب کی جائیں گی. انڈر پاسز اور اہم مقامات کو لائیو کیمروں سے مانیٹر کیا جائے گا. ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جدت کی راہ پر گامزن. فائل دکان بار ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات. تمام امور کاغذ پینسل کی بجائے اب کمپیوٹر پر ہوں گے. افسروں اور اہلکاروں کی تربیت ریکارڈ ایک کلک پر دستیاب ہوگا. ایک اور عہد تمام ہوا. مشہور کامیڈین لکی ڈیئر طویل علالت کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے. 60 سالہ فنکار 8 ماہ سے پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھے. اہل خانہ کے مطابق گردے، جگر اور معدہ بھی کام چھوڑ چکا تھا. ترجمہ قوموں کے خیالات جوڑنے کا ذریعہ. آج عالمی یوم ترجمہ منایا جا رہا ہے. گورنمنٹ گریجویٹ کالج دنیا پور میں تقریب. مقررین نے ترجمے کی تاریخی اور تہذیبی اہمیت پر روشنی ڈالی. حوصلہ افزائی کے لیے نوجوان مترجمین کو میڈلز پیش. ملتان میں نجی تعلیمی ادارے کوتھم کے زیر اہتمام ورلڈ ٹورزم ڈے کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب. دنیا بھر کے روایتی کھانوں، ثقافتی لباس اور سیاحت کے حوالے سے ڈاکیومنٹری پیش. بیکنگ کلاس کے طلباء نے عالمی یادگاروں پر مبنی منفرد کیک پیش کی. یونیورسٹی آف سرگودا میں کنفیوشس ڈے کی تقریب. چینی قونصلیٹ لاہور کے ڈائریکٹر لی ہاؤٹنگ کی بطور مہمان خصوصی شرکت. تقریب کا آغاز کیک کاٹنے اور ثقافتی پروگرام سے ہوا. طلباء نے چینی زبان میں نظمیں، نغمے اور پرفارمنسز پیش کی. ڈائریکٹر چین جون شیانگ کا ویڈیو پیغام. پاک چین دوستی کے عزم کا اعادہ. اور پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام. رحیم یر خان میں اسکول کی سطح پر کرکٹ مقابلے. صدر ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن طلباء میں کٹس تقسیم کی.